السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ انتخابات کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے یا جو باتیں کی جا رہی تھی، جن تحفظات کا اظہار کیا جاتا، اس حوالے سے کافی اب واضح ہوئی ہیں چیزیں۔ بالخصوص جو میڈیا پرسنز کے حوالے سے یہ آبزرویشنز دی گئیں کہ شکوک و شبہات کا اظہار نہ کیا جائے، اور بالخصوص اگر کسی نے شکوک و شبہات کا اظہار کرنا ہے کہ وہ انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، تو وہ یہ شکوک و شبہات جو ہے وہ گھر میں جا کے اپنی بیوی سے کر سکتا ہے، لیکن پبلکلی نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر بھی ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ جو کورٹ آرڈر ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اہم معاملہ یہ تھا کہ صدر مملکت کو تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے یا ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے 5 رکنی بڑا بینچ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی روشنی میں کیوں نہیں بنایا۔ عدالتی آرڈر میں اس کا بھی بالکل واضح ذکر ہے۔ اور پھر جو ڈیلے آف الیکشن ہے، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے، یہ بھی ایک اہم سوال تھا۔ اس کا بھی جواب سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں دیا ہے۔ اور سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ جو میڈیا پرسنز کے حوالے سے جو آبزرویشنز دی گئی تھی، اس کے اوپر جہاں پہ کافی زیادہ تنقید بھی ہوئی، آواز بھی اٹھائی گئی، لیکن اب اس جو عدالتی آرڈر سامنے آیا ہے اس میں کچھ مزید چیزیں واضح ہوئی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ کچھ مخصوص ذہن رکھنے والے اینکر پرسنز، کچھ مخصوص ذہن یا لائن ایڈاپٹ کرنے والے تجزیہ کار، اور پھر جناب اس کے ساتھ ساتھ کبھی وکلاء، کبھی بالخصوص سیاستدان، وہ اکثر آ کے ٹی وی چینلوں کے اوپر یہ بات کرتے تھے کہ جی ملک میں مارشل لاء لگنے لگا ہے، اور انتخابات نہیں ہو رہے، انتخابات نہیں ہوں گے، میں لکھ کے دیتا ہوں انتخابات نہیں ہوں گے۔ تو وہ جو اس طرح کی جو کیا سرائیاں کر کے جو ایک رائے بنائی جاتی تھی، عام آدمی کی ذہن سازی کی جاتی تھی، یا وہ جو 5th جنریشن وار کے وہ جو واریر تھے، جو ٹرولرز تھے، اور وہ کہیں سے لائن آئی اور اس کو اڈاپٹ کر دیا، تو اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا جو تحریر کرتا یہ آرڈر ہے، یہ اس میں جو ہے وہ بڑی دلچسپ آبزرویشنز اور بہت اہم آبزرویشن دی گئی ہیں، اور اس کو میرے خیال میں اس آبزرویشن کو تو ضرور فالو کیا جانا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جہاں پہ یہ سیاستدان یا اینکر پرسن اس طرح کے باتیں کرتے تھے جمہوریت کے خلاف، تو وہیں پہ ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے ایک سابق چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال، ان کی مدر ان لاء کی بھی ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی تھی، اور وہ خیر سے تمام ٹی وی چینلز نے اس کو آن ایئر بھی کیا، اور اس میں بھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ہائے اللہ، اب تو کم وقت مارشل لاء بھی نہیں لگا رہا۔ تو وہ مبینہ آڈیو ریکارڈ کیسے کی گئی، اس کے اوپر بھی بہرحال ہمارے ہاں کبھی کوئی بات نہیں ہوئی، سوال نہیں اٹھایا گیا۔ تو چلتے ہیں کورٹ آرڈر کی طرف، اور اس میں جو چیزیں کلیئر کی گئی ہیں، میڈیا کے حوالے سے کیا کہا گیا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ جو الیکشن ڈیلے ہوا 90 دن سے زائد مدت میں اب الیکشنز ہو رہا ہے، اس کی ایگزیکٹلی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے، کیا وجوہات ہیں، اور پھر تاریخ دینے کا اختیار صدر کو تھا یا نہیں تھا، اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے بات کی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے اس تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ میڈیا کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے۔ آئین پاکستان نے آرٹیکل 19 میں اظہار رائے کی آزادی دے رکھی ہے۔ اظہار رائے کی آئینی آزادی کو جھوٹا بیانیہ بنانے اور غلط معلومات پھیلانے کے لیے بطور لائسنس استعمال کیا گیا۔ یہ آپ جانتے ہیں کس دور میں اور کب کب جھوٹا بیانیہ بنانے اور غلط معلومات پھیلانے کے لیے آرٹیکل 19 کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ یہ ہم سب کے سامنے ہسٹری ہمارے سامنے موجود ہے۔ پھر آگے اس آرڈر میں سپریم کورٹ کے مزید کہا گیا کہ اظہار رائے کی آئینی آزادی کے غلط استعمال کا مقصد جمہوریت کو نیچا دکھانا تھا۔ پیمرا آئینی خلاف ورزی پر پابندی عائد کرتا ہے۔ جمہوریت کی بہتری کے لیے فیئر کمنٹ ہونا چاہیے۔ جمہوریت پر اعتماد کی کمی سے عوام کی شمولیت کے ساتھ ساتھ
ووٹر کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بھی کم ہوتا ہے۔ پھر جہاں پہ یہ میڈیا کے حوالے سے بات کی گئی، وہیں پہ ساتھ ہی پھر یورپین پارلیمنٹ کی ایک تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے۔ حالانکہ یورپ کہاں ہم کہاں، بہرحال کہ یورپ کی ایک تحقیق میں کہا گیا کہ یورپین پارلیمنٹ کی تحقیق میں کہا گیا کہ غلط معلومات پھیلانے سے جمہوریت متاثر ہوتی ہے۔ یورپین پارلیمنٹ کی تحقیق کے مطابق غلط معلومات سے سوچنے کی آزادی، پرائیویسی کا حق، ان کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، اور پھر غلط معلومات سے معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق خطرے میں پڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس تحقیق میں یہ بھی کہا گیا کہ غلط معلومات سے نہ صرف جمہوری اداروں پر عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آزادانہ اور شفاف انتخابات پر بھی حرف آتا ہے، اور غلط معلومات کی وجہ سے ڈیجیٹل وائلنس اور جبر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ سچائی کے ساتھ پیشہ ورانہ طور پر ذمہ داری ادا کرنے والے صحافیوں کی ستائش کرتی ہے، اور معاملے کی اہمیت کو رکھتے ہوئے اس فیصلے کا اردو میں بھی ترجمہ کیا جائے گا۔ اب بیک گراؤنڈ بتایا گیا پھر اس فیصلے میں کہ ایگزیکٹلی قومی اسمبلی کب تحلیل ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا، اور اس سے پہلے صدر کا کیا کیا کردار رہا۔ تو اس حکم نامے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی وزیر اعظم کی ایڈوائس پر 9 اگست کو تحلیل ہوئی۔ صدر مملکت 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کے لیے تاریخ کے تعین کے پابند تھے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57 کے تحت الیکشن کمیشن بذریعہ آفیشیل گزٹ عام انتخابات کے انعقاد کی تاریخ یا تاریخیں بشمول انتخابی پروگرام جاری کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی سپریم کورٹ میں یہ کہا ہے کہ 90 دنوں میں انتخابات کے انعقاد کے لیے جو ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ ہے، اپوائنٹ کرنے کی ڈیٹ، تاریخ کے تعین کی ڈیٹ جو ہے وہ صدر نے کرنی ہوتی ہے، اور الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 57(1) کے تحت الیکشن کمیشن بذریعہ آفیشیل گزٹ عام انتخابات کے انعقاد کی تاریخ یا تاریخیں، یعنی اور کچھ صوبوں کا ایشو ہو تو بشمول انتخابی پروگرام جاری کرنے کی یعنی جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے۔ اور عام انتخابات کا انعقاد 90 روز میں اس لیے نہیں ہو سکا، اب یہ ریزن کورٹ نے دی ہے جو آرگیو ہوا اور پھر سب کچھ ہوا، کہ 7ویں مردم شماری نوٹیفائی ہو چکی تھی آئین کے تحت۔ نئے انتخابات سے پہلے جو مردم شماری ہے، 7ویں سینسس جو ہے یا 7ویں مردم شماری جو ہے، اس کی منظوری ہونا ضروری تھا۔ الیکشن کمیشن نے نئی مردم شماری کی بنیاد کے اوپر حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ کیا۔ الیکشن کمیشن نے 7ویں مردم شماری کی منظوری کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے لیے 17 اگست کو نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ آئین کا آرٹیکل 51 کے ذیلی شق 5 میں پابند کیا گیا کہ چھٹی مردم شماری 2018 کے انتخابات کے لیے تھی، اس لیے نئے انتخابات کے لیے 7ویں مردم شماری کروائی گئی۔ اور پھر تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر کے حوالے سے ایک بات کی گئی، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جو چھٹی مردم شماری کو نوٹیفائی کرنے کے لیے جو وقت لگا، جو کورٹ نے کہا ہے جی کہ 4 سال سے تقریباً کا وقت لگ گیا، تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی جنہوں نے اس کو ڈیلے کیا، لیکن کورٹ آرڈر میں پولیٹیکل پارٹی کا نام یا گورنمنٹ کا نام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس عدالتی آرڈر میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 51 کے ذیلی شق 5 میں پابند کیا گیا کہ چھٹی مردم شماری 2018 کے انتخابات کے لیے تھی، اس لیے نئے انتخابات کے لیے 7ویں مردم شماری کرائی جائے۔ تحریک انصاف کے وکیل کا پھر آرگومنٹ ہے کہ اگر کسی امور کی انجام دہی کے لیے وقت کی پابندی ہو اور وہ کام وقت پر نہ ہو، تو اس بنیاد کے اوپر پورا پروسیس جو ہے یا پورا عمل اس کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مقررہ وقت پر نہیں ہوا۔ اور پھر سپریم کورٹ نے مزید آرٹیکل 224 کے سیکشن 2 کے حوالے سے کہا کہ اس کے تحت آئینی تقاضا ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کے بعد عام انتخابات 90 روز میں ہوں۔ چھٹی مردم شماری کی منظوری میں تقریباً 4 سال لگ گئے، جس کے سبب 7ویں مردم شماری اور حلقہ بندیوں میں تاخیر ہوئی۔ چھٹی مردم شماری کی منظوری مشترکہ مفادات کونسل نے 12 اپریل 2021 کو دی۔ مشترکہ مفادات کونسل نے چھٹی مردم شماری کی منظوری کے ساتھ یہ ہدایت نامہ بھی جاری کیا کہ اگلی مردم شماری کا عمل جلد شروع ہو جائے گا،
اور 7ویں مردم شماری میں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بین الاقوامی معیار کو مد نظر رکھنے کی بات کی گئی، اور تمام وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ 90 روز میں انتخابات ممکن نہیں ہیں۔ کورٹ کو یہ بھی آگاہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے صدر کے خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ صدر نے آرٹیکل 186 کے تحت عدالت سے رجوع نہیں کیا تھا۔ صدر اور الیکشن کمیشن سمیت سب کو ہی وہی کرنا چاہیے تھا جو آئین کی منشا ہے۔ آئین پر عمل کرنا کوئی آپشن نہیں بلکہ ذمہ داری ہے، اور کوئی ادارہ دوسرے کی آئینی حدود میں مداخلت کرے تو نتائج سنگین ہوں گے۔ صدر اور الیکشن کمیشن کا تنازعہ غیر ضروری طور پہ سپریم کورٹ لایا گیا، اور کورٹ نے صدر اور الیکشن کمیشن کے امور میں مداخلت نہیں کی۔ پورا ملک انتخابات کی تاریخ کے لیے تشویش میں مبتلا تھا۔ کچھ لوگوں کو خدشہ تھا شاید انتخابات ہوں گے یا نہیں۔ آئین کے تحت سپریم کورٹ ایسا اختیار استعمال نہیں کر سکتی جو اسے حاصل نہ ہو، اور کورٹ صدر اور الیکشن کمیشن کو تاریخ کے تعین کے لیے کورٹ نے صرف ایک سہولت کاری کا کردار ادا کیا۔ اور پھر اس فیصلے میں آگے مزید یہ لکھا ہوا ہے جی کہ آئینی عہدہ جتنا بڑا ہوتا ہے ذمہ داری بھی اس کی اتنی ہی ہوتی ہے۔ آئین پر عمل کرنا ہر شہری کا بنیادی فرض ہے، اور صدر، چیف الیکشن کمشنر اور ارکان آئین کے تحت لیے گئے حلف کے پابند ہیں۔ آئین پاکستان کو 50 سال ہو چکے۔ کسی آئینی ادارے یا عہدیدار کے پاس آئین سے ناآشنا ہونے کا کوئی عذر نہیں۔ آج سے 15 سال پہلے یعنی 3 نومبر 2007 کو آئین پر شب خون مارا گیا تھا۔ آئین پر شب خون مارنے کی ہمیشہ دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ آئین پر شب خون مارنے کی تاریخ سے ہمیں سیکھنا ہوگا۔ آئین پر شب خون مارنے سے عوام اور ملکی جغرافیائی حدود پر منفی اثرات پڑے۔ وقت آ گیا ہے کہ عدالتیں غیر ضروری طور کے اوپر ایسے تنازعات کا حصہ نہ بنیں، ان پر وقت ضائع نہ ہو۔ ماضی قریب میں انہی صدر مملکت نے اسمبلی اس وقت تحلیل کی جب وزیر اعظم عدم اعتماد کا سامنا کر رہے تھے۔ آئین واضح ہے کہ عدم اعتماد کی صورت میں اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی۔ اسمبلی تحلیل سے تنازعہ سپریم کورٹ آیا، عدالت کو اس پر فیصلہ کرنا پڑا۔ جسٹس مظہر عالم، جس نے وہ اسپیکر رولنگ والا کیس سنا تھا، جسٹس مظہر عالم نے قرار دیا کہ غیر آئینی اقدام پر آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے۔ جسٹس مظہر عالم نے آرٹیکل 6 کے اطلاق کا معاملہ پارلیمنٹ پر چھوڑ دیا تھا۔ ہر آئینی ادارہ آئین پر عمل درآمد کا پابند ہے، اور وقت آ گیا ہے تمام ادارے سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ عوام کا حق ہے کہ انتخابات کے مقررہ تاریخ 8 فروری پر تمام فریقین متفق ہیں۔ صدر سے اتفاق کے بعد انتخابات کی تاریخ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات یعنی پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ ایڈوکیٹ جنرلز کے مطابق کسی صوبائی حکومت کو انتخابات کی تاریخ پر اعتراض نہیں ہے۔ وفاقی صوبائی حکومتیں یقینی بنائیں کہ انتخابات کا عمل 8 فروری کو بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہو، اور 90 دن کے انتخابات کے لیے جو دائر درخواستیں ہیں یہ نپٹا دی گئیں۔ اور کورٹ نے قرار دیا کہ صدر مملکت الیکشن کمیشن کے مابین رابطہ ہوا، جس کے بعد صدر مملکت نے 13 ستمبر کو ایک خط لکھا جس میں کہا گیا کہ اعلیٰ عدلیہ سے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے ایک ہی دن کے تعین کے لیے رجوع کیا جائے۔ یہ خط الیکشن کمیشن کی جانب سے لکھا گیا جس پر الیکشن کمیشن نے جواب نہیں دیا۔ کورٹ نے پوچھا یہ سوال آئینی تشریح سے متعلق ہے، اس لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت لارجر بینچ بنانا پڑے گا، لیکن تمام وکلاء نے یہی جواب دیا کہ 3 رکنی بینچ ہی کیس سنیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ صدر اگر عدالت سے رائے لینا چاہتے تھے تو وہ صرف ایڈوائزری اختیار سماعت یعنی آرٹیکل 186 کے تحت کورٹ سے رجوع کر سکتے تھے، لیکن صدر مملکت نے ایسا نہیں کیا۔ یہ تو ہو گیا جناب کورٹ آرڈر، اور آخر میں آپ کو یہ ضرور بتائیں کہ سپریم کورٹ نے یہ تو ضرور کہا ہے کہ جو 6ٹی مردم شماری تھی اس کو نوٹیفائی کرنے میں 4 سال کا وقت لگ گیا، لیکن جو 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت نے بھی کوئی بہت جلدی 7ویں مردم شماری کو سی سی آئی کے اجلاس بلا کر اس کی منظوری نہیں کی، ڈیلے انہوں نے بھی کیا ہے، لیکن جو یہ کورٹ آرڈر ہے وہ اس حوالے سے خاموش ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔